کربلا اس طور پہ دیکھیں کہ ہم حال میں ہمارا طرز زندگی کیسا ہے، اور یہی حال اٹھا کے اس آئینے میں اگر قرار دے دیں تو اس آئینے میں قرار دینے کے بعد ہم لوگ اس جگہ پہ کیا عمل انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ تزکیہ نفس تو اپنے وجود میں کریں، محاسبہ تو اپنے وجود میں کریں، ہم نے کیا کربلا سے لیا ہے۔ وہاں پر بھی ایک طبقہ موجود ہے جو کوفہ رہ گیا، وہاں پہ ایک طبقہ موجود ہے جو مصائب پڑھ کے گریہ کر رہا ہے، نصرت کے لیے نہیں پہنچ رہا۔ وہاں پہ ایسے افراد موجود ہیں جو زیارت امام حسین علیہ السلام کر کے واپس گھروں کو جا رہے ہیں، لیکن کربلا میں ان کے راہی نہیں ہیں۔ وہاں پہ وہ طبقہ بھی موجود ہے جو متوسل ہو رہا ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ جیسے عبداللہ ابن عمر آئے اور انہوں نے کہا کہ میں سنت رسول پوری کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ وہ کیا ہے سنت رسول؟ کہا کہ آپ کے سینے پہ رسول اللہ بوسہ دیا کرتے تھے، یہ میں بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اجازت دی امام حسین علیہ السلام، تبرک لیا، زیارت کی اور وہاں سے چلے گئے۔ کربلا کا راہی اتنی مقدار کا ایک مسلم یا مومن نہیں بنتا۔ کربلا کا راہی وہ بنتا ہے کہ جس میں حبیب ابن مظاہر کی طرح کے جذبات نظر آئیں، جس کے اندر شعور اور بصیرت وہ عباس ابن علی کی طرح نظر آئے، جس میں شجاعت علی اکبر کی طرح نظر آئے۔ لہٰذا وہاں پہ وہ کربلا کا راہی بنتا ہے۔ وہاں وہ معاشرے کو نہیں دیکھے گا یہ سارے جوان کیا کر رہے ہیں، وہاں پہ وہ یہ نہیں دیکھے گا حضرت عباس علیہ السلام انہیں کربلا میں ہی پیشکش کی گئی، کیونکہ رشتہ دار تھے۔ انہوں نے کہا تمہیں چھوڑ دیتے ہیں، آرام سے ادھر سے نکال دیتے ہیں، چھوڑنا تو انہوں نے کسی کو ہے نہیں۔ سمجھیں کہ پولیس نے گھیرا ڈالا ہوا ہے اور چند مومنین ہیں وہاں پہ، پتہ ہے کہ بچنا تو ہے نہیں۔ ادھر پولیس والا کوئی جان پہچان والا ہوتا ہے، کہتا ہے میں چپکے سے رات کو نکال دیتا ہوں، تم تو اپنا تحفظ کرو۔ اس جگہ انسان ایک دوراہے میں کھڑا ہو جائے گا، کربلا ہے یا فرار ہے، شہادت ہے یا اس دنیا میں عارضی زندگی کے لیے بھاگ دوڑ ہے۔ بچے گا تو کوئی بھی نہیں اس دنیا میں۔ آرزو ہے کربلا